یہ کہہ کر کے اپنے گھر سے نکلے کہ میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے جا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ایسے عاشقوں کی جماعت بہت کم ہے، لیکن جلوس میں اور جلسوں میں پکارنے والے عاشق بہت زیادہ ہیں، آواز دینے والے عاشق بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر میں مولانا روم کی وہ بات بتاتا ہوں۔ عزیزو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، ہزار اختلافات ہو جائیں لیکن رسول پاک کی ذات کے متعلق ایک بھی اختلاف ہم برداشت نہیں کرتے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے اگر ذرا برابر بھی شک پیدا ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ اسلام ہی نہیں رہے گا۔ اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار ان پر مرگی کا دورہ پڑتا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کس پر؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اس نے اتنا بڑا گھناؤنا الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی کا دورہ پڑتا یا فیڈ آتا، فیڈس، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں وہ بھول جاتے تھے، کچھ چیزیں یاد رہتی تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہی نہیں، 1,24,000 جتنے نبی آئے، ان نبیوں کو، ہر نبی کو، ان نبیوں میں سے ہر نبی کو اللہ نے ایسی ہر بیماری سے محفوظ رکھا جس میں عقل زائل ہوتی ہو، جس میں عقل حاضر نہیں رہتی۔ ایسا حضور کی بات نہیں، ہر نبی کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے ایسی عیب والی کوئی بیماری انبیاء کو کبھی نہیں آ سکتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، گھن کرتے ہوں۔ اسی لیے میں جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بیان بھی کرتا ہوں تو بڑا احتیاط اس بات کا برتتا ہوں کہ وہ بیمار تو تھے آزمائش میں، بعض لوگوں نے ان کی بیماری کو اس حد تک بیان کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین، کہ کہنے میں مجھے بھی دقت محسوس ہوتی ہے کہ جسم پر کیڑے آ گئے تھے، فلاں فلاں چیزیں۔ میں احتیاط کرتا ہوں ان چیزوں سے، اس لیے کہ اللہ کسی بھی نبی کو آزمائش میں ہی کیوں نہ ڈالے، ایسی بیماری سے نہیں گزارتا جو لوگوں کے لیے گھن والی ہو، نفرت والی، کسی بھی نبی کو نہیں۔ اب جو اس یہودی نے، گولڈ زہر نام ہے، اس نے جو اعتراضات کیے میرے نبی کی ذات پر، وجہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت کم ہو جائے، ان کو بیمار ثابت کر دیا جائے، بھولنے والا ثابت کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین، تاکہ بعد میں آنے والے یہ مسلمان کہہ سکیں میاں وہ تو ایک عام بشر تھے نا، انسان ہی تو تھے، جیسے بعض لوگ کہنے لگ گئے۔ عام بشر تھے، وہ ایک انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، آتے تھے، ان کی بات کو اتنا اہم کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ آیا حضور کو عام بشر کہنے کا، یہی دشمنان اسلام نے ڈالا ان کے دل و دماغ میں، کہ حضور کی ذات کو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ دو، بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھو۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر اگر عقیدہ سیکھنا ہے تو علامہ اقبال سے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، ایک ایسا عاشق رسول ہے، وہ خود کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست، فارسی میں کہتے ہیں اگر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اے بندے مومن اپنے آپ کو حضور کی ذات تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ حضور تک پہنچا دے اپنے آپ کو، اور پورا کا پورا دین کیا ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ اگر بہ نہ رسیدی، اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچ سکا تو سمجھ لے کہ تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ دین کون سا ہے؟ جو رسول پاک تک تمہیں پہنچائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد رکھ لو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کر لے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کر لے،
اس وقت تک وہ مومن ہو نہیں سکتا. یہ کسوٹی حضور نے کیوں دی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے تھے. پوچھا حضور نے، اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے زیادہ، اپنے مال و متاع سے زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین. ان کو جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. جہاں انہوں نے کہا میں اپنے مال اولاد پورے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تب بھی حضور فرما رہے تیرا ایمان ابھی کمپلیٹ نہیں. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن ہے، میں اب اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایمان مکمل ہوا. اب مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا جو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، کیا یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے یا رسول پاک کا بنایا ہوا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس لیے میں آج کل اس ایشو پر زیادہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے حضور کی عزت اور حرمت کو پہچان لیا تو سمجھ لو ہماری عزتیں خود بخود بننے لگ جائیں گی. تم اپنی عزت بنانے کے لیے سٹیٹس مینٹین کرنا، سٹینڈرڈ مینٹین کرنا، کن لوگوں کے درمیان بیٹھوں تو عزت بڑھے گی، کون سا بزنس کروں تو میری عزت بڑھے گی، لوگوں سے کیسے بات کروں تو عزت بڑھے گی، ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو. عزت تو اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے پاس ہے اور اس کے رسول کے پاس. اب یہاں پر بھی ہمیں دستگیری کرتا ہے اقبال کا وہ شعر. علامہ اقبال کہتے ہیں آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت اور آبرو نام مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے. اگر تم اس نام کے لیے کوشش کرنے لگ گئے تو پھر دیکھنا تمہاری عزتیں اوج پر پہنچا دی جائیں، بہت عزت دار کہلاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے؟ حضور کی ناموس اور حضور کی عزت کے لیے مر مٹو. اور جو حضور کی ذات پر اپنی جان نچھاور کر گئے وہ زندگی میں کبھی اس دنیا میں کبھی مرے نہیں. ان کا لاشا تو گیا ہے قبرستان لیکن وہ مرے نہیں، آج تک زندہ. جو رسول پاک کی ذات پر اپنے آپ کو فنا کیا، 800 سال ہو گئے، کیا غریب نواز ہمارے درمیان زندہ نہیں ہے؟ میرے عزیزو، زندگی اسی کا نام ہے کہ ہر محفل میں، ہر جماعت میں، ہر آنے والی نسل انہیں یاد رکھتی ہو. شاید ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہمارے باپ داداؤں نے نہیں دیکھا، ان سے پہلے کی پیڑھیوں نے بھی نہیں دیکھا. 800 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا، لیکن ایسا تازہ ذکر ہے جیسے لگتا ہے کہ پچھلے سال وہ موجود رہے. بلکہ ہماری جو میتیں جاتی ہیں 1 سال 2 سال کے بعد بھلا دیے جاتے ہیں، ان کا ذکر بھی نہیں رہتا. لیکن کچھ وہ ہستیاں ہیں جن کو دنیا سے گئے ہوئے 500 سال ہو گئے، 800 سال ہو گئے، لیکن امت ان کو آج تک فراموش نہیں کر سکی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیتے تھے نام مصطفیٰ کی بلندی کے لیے، میرے آقا کے لیے جیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے قوموں کے دلوں میں زندہ رکھا. مجھے بتاؤ، کربلا ہر سال ہم سنتے ہیں، ہر سال تازگی پیدا کرتا ہے. حسین اعظم ان کی اولاد کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے؟ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں. یہ کیا تھا؟ کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے اہل بیت کے اجسام، گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، لاشیں نہیں مل رہی تھی. لیکن میرے عزیزوں، مجھے بتاؤ، کیا اس حسین اعظم کا جھنڈا کبھی نیچے ہوا آج تک؟ آج بھی لہرا رہا ہے. نام اس قدر ادب سے لیا جاتا ہے. اب تو حالات یہ ہے کہ اب اگر جنگیں ہوں گی بھی تو جنگ میں جانے والا پہلے نام حسین کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے. تو وہ ہم میں سے کبھی ختم نہیں ہو سکے. یہی بات حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں
کہ کون سی بات ہے جو تمہیں 14 صدیوں کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی؟ کون سی بات ہے اے حسین اعظم جو آپ کو ہمارے معاشرے سے ختم نہیں کرتی؟ ان کی روح تمہیں جواب دے گی، وہ نام ہے، وہ چیز ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میدان میں حسین اعظم کو جو چیز لے کر کے آئی تھی وہ کون سی چیز تھی؟ حضور کی عزت اور حضور کے دین کی حفاظت۔ میرے عزیزو، یہ پچھلی جو آیت گزری ہے اس میں اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تم یہ مت سمجھ لینا کہ نبی کی طرف جاؤ گے تو صرف یہ نبی کی عزت ہے، یہ صرف نبی کے احکام کو ماننا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا تم نے اگر رسول کی اطاعت کی تو گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اس میں ایک مسئلہ بھی میں نے شاید بتایا، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، آواز دی، وہ نماز کنٹینیو کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتظار کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ سلام پھیر کر کے آئے۔ حضور نے پوچھا میں نے بلایا تم نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا، توجہ چاہتا ہوں۔ نماز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ وہ صحابی کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں اسی وقت حاضر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ سنا تو ہوں، آیت ہے قرآن میں، لیکن اے اللہ کے نبی نماز کی حالت میں جب میں اللہ کا سجدہ کر رہا ہوں جب آپ بلائیں تو بھی میں آ جاؤں؟ اب سنو مسئلہ، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیوں نہیں، اگر تم آ جائیں۔ اب مسئلہ بتاؤ، حضور نے اگر بلایا، تمہاری 2 رکعت ہوئی، عشاء کی 4 پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ہوئی، تیسری کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تم اسی وقت حاضر ہو جاؤ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی کام کا حکم دیا کہ جاؤ فلاں بازار میں کچھ کام کر کے آؤ، خرید و فروخت کیا، لوگوں سے بات چیت کیا، سودا لے کر کے آئے، گھر پہنچائے، واپس آئے، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے، کام کاج کر کے واپس آئے، تو اب حکم کیا ہے اس شخص کے لیے؟ فرمایا گیا جہاں سے وہ نماز چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرے، پھر سے نہیں شروع کرنا ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے گیا تھا، باقی آ کر کے تیسری رکعت میں وہیں سے کھڑا ہو اور وہیں سے کمپلیٹ کرے۔ کیوں؟ فرمایا گیا اس کی نماز نہیں ٹوٹی اس لیے کہ رسول کی اطاعت میں تھا۔ ارے میاں اگر ہم بات کر لیں تو نماز ٹوٹ جائے، ہم اگر چل کر کے مسجد سے باہر چلے گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن نبی کے حکم پر اگر تم 2 گھنٹے تجارت بھی کرتے رہے تب بھی نماز نہیں ٹوٹی۔ یہی آیت کہہ رہی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا گویا کہ اس نے اللہ ہی کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہاں پر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ یہ بات طے کر کے چلو، حضور کا حکم ماننا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ اب یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی باتیں بھی آتی ہیں، وہ اس قدر دوڑ کر کے حضور کے لیے حاضر ہوتے، اللہ اکبر، کہ وہ کان کھڑے رکھتے کہ اللہ کے نبی اب کس بات کا حکم دے رہے ہیں، کاش وہ اطاعت ہمیں دوبارہ مل جاتی آج۔ صحابہ کی بات تو دیکھیں، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں قہبہ خانے جو ہوتے تھے شراب کے، جیسے چائے کی ہوٹلیں ہوتی ہیں اس طرح شراب کی ہوٹلیں ہوتی تھی پہلے، ابھی اسلام میں حرام نہیں تھی شراب، سٹیپ بائی سٹیپ حرام کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب کے پیالے لوگوں کو بھر کر کے دینے کا کام کرتا تھا۔ ایک شام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شراب کا پیالہ بھر کر کے دیا جا رہا تھا، اچانک مدینے میں ایک آواز آئی، کوئی ندا دینے والا زور سے آواز دے رہا تھا، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے شراب حرام ہو گئی۔ اعلان ہو رہا تھا گلیوں،
حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا، جو مٹی کا پیالہ ہوتا تھا چھوٹ گیا۔ جو لوگ کہبہ خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے کانوں میں آواز آئی، کوئی مٹکا اٹھایا ہوا تھا، کوئی گلاس اٹھایا ہوا تھا، کوئی پیالہ اٹھایا ہوا تھا، جس کے لبوں تک ہونٹوں تک بھی پہنچا ہوا تھا، انہوں نے وہیں سے نیچے پھینک دیا، وہیں سے۔ یہ نہیں کہ دیکھتے ہیں ابھی حضور سے مل کے بات چیت کریں گے، بعد میں پتا چلے صحیح میں حرام ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، اعلان تو ہو رہا ہے۔ حضرت انس کہتے میں نے دیکھا جس کے کان میں آواز آئی کہ رسول نے فرمایا، اسی وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹکے چھوڑ دیے، گلاس توڑ دیے، پیالے بہا دیے۔ وہ تاریخی دن تھا مدینے میں، تاریخی دن۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے باہر نکل کر کے دیکھا مدینے کی ہر گٹر اور ہر نالی شراب سے بھری ہوئی جا رہی ہے، جن جن کے گھروں میں تھا سبوں نے مٹکے توڑ دیے اور بہا دیے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول۔ ایک فرمان تھا، ایک آواز تھی، ایک اعلان تھا رسول پاک کی طرف سے، اور صحابہ، ظاہر سی بات ہے اگر پرانی کوئی عادت چھوڑنا ہو تو معمولی بات نہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے جو اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، کیا ہم جو یہ نعرے لگاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے، وقت آئے گا تو کیا تم بھی حضور کے نام پر کچھ چیزیں چھوڑ سکو گے؟ اور اگر نہیں چھوڑ پاتے تو تمہارا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بستر نہیں چھوڑنے والا اپنی جان کیا چھوڑے گا؟ حضور نے فرمایا میری آنکھوں میں نماز کی ٹھنڈک ہے۔ کون ہے جو عاشق رسول صبح کے وقت اپنا بستر، گرم بستر چھوڑ دے، اپنی نیند کو ترک کر دے، یہ کہہ کر کے اپنے گھر سے نکلے کہ میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ایسے عاشقوں کی جماعت بہت کم ہے، لیکن جلوس میں اور جلسوں میں پکارنے والے عاشق بہت زیادہ ہیں، آواز دینے والے عاشق بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر میں مولانا روم کی وہ بات بتاتا ہوں۔ لیلا اور مجنو کا نام تو سنا ہوگا، مشہور ہے، ہر جگہ ان کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ ایک بار لیلا کے گھر کے باہر بہت سارے عاشق جمع تھے اور ہر کوئی کہتا تھا کہ میں مجنو ہوں، میں مجنو ہوں۔ لیلا کی کنیز لیلا سے کہتی ہے، یہ کوئی یعنی خیالی باتیں نہیں ہیں، لیلا تھی اور مجنو بھی تھے، ان کی تاریخ ہے، اپنی ان کی تاریخ ہے۔ مجنو کا نام قیس ہے، قیس، مجنو لفظ مشہور ہو گیا، لیلا کا بھی نام ہے، تاریخی ہستیاں ہیں۔ اب ان کو توڑ مروڑ کر کے لوگ اپنے آپسی محبت کے لیے بول لیتے ہیں، الگ بات ہے، ان کی تاریخ پڑھیں۔ لیلا کی کنیز نے کہا کہ لیلا تیرے کتنے مجنو ہیں، باہر دیکھ رہی ہوں تو بھیڑ کی بھیڑ نظر آ رہی ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں مجنو، میں مجنو۔ لیلا نے کہا حلوہ بناؤ۔ لیلا بڑی گھر کی عورت تھی، حلوہ بنایا اور کہا جاؤ باہر جا کر کے کہو کہ جو مجنو ہے وہ آ جائے، لیلا نے اس کے لیے حلوہ بھیجا ہے۔ کنیز نے ایک بڑا تھال لیا اور باہر آئی، پکارا کہ آج لذیذ حلوہ لیلا کے گھر سے آیا ہے۔ سب ٹوٹ پڑے جتنے مجنو تھے، فیک مجنو تھے، سب آئے۔ اور میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ سب سمجھ جائیں گے اس چیز کو۔ حلوے پر ٹوٹ پڑے، سب حلوے کھا لیے۔ وہ کنیز اندر آئی، کہا کہ سارے مجنو کھا گئے۔ لیلا نے اب کی بار کہا پھر وہی برتن لو اور چاقو لو، باہر جاؤ اور کہو کہ لیلا نے اپنے مجنو کے جسم کی ایک بوٹی مانگی ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ کنیز اب کی بار باہر آئی، کہا کہ تم میں سے کون مجنو ہے سامنے آ جائے۔ لیلا نے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، گوشت کی ایک بوٹی مانگی۔ سب بغلیں کھجاتے ادھر ادھر نکلنے لگے، ارے یہ الگ لیلا ہے۔ جہاں جسم کے ٹکڑے کاٹنے کی بات آئی، فیک مجنو سب ایکسپوز ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد ایک شخص آیا جو حلوہ کھایا بھی نہیں تھا،
وہ جھکے ہوئے اندر سے کسی دور دراز علاقے سے آتا ہوا دکھائی دیا. اس نے آ کر کنیز سے پوچھا لاؤ لیلا نے کہا ہے. کہاں؟ تو اس نے کاٹنا شروع کیا اور کہا کہ یہاں کا کاٹوں یہاں کا کاٹوں فلاں جگہ کا کاٹوں. اس کنیز نے کہا نہیں بس ایک ٹکڑا مانگا ہے لیلا نے. اس مجنوں نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کس حصے کا مانگا, میں ہر جگہ کا کاٹ کر کے دے دیتا ہوں, لے جاؤ لیلا کو کوئی تو چیز پسند آ جائے. حقیقت میں وہ شخص اپنے جسم کو چاقو سے کاٹنے لگا. وہ کنیز ڈر کے مارے اندر بھاگ گئی اور کہی کہ ایک دیوانہ دکھ رہا ہے, وہ چاقو لے کر کے اپنے بدن کے ٹکڑے کاٹنے لگ گیا ہے اور خون اپنے آپ میں خون ہو رہا ہے. لیلا نے کہا اب تجھے سمجھ میں آیا, حلوے والے مجنوں اور ہیں, فدا ہونے والا مجنوں اور. میرے عزیزو, اس بات کو بیان کر کے علماء کرام نے یہی فرمایا اس طرح بھیڑ بھاڑ کے عاشقوں کی جماعت بہت ہے. ان کو کھچڑے پہ جمع کر لو, ان کو نیاز پہ جمع کر لو, ان کو جلوس پہ جمع کر لو, نعرے پہ جمع کر لو, ہائے 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 کرتے سب جمع ہو جائیں گے. جس دن نام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی قربانی تم سے مانگی جائے, ارے میاں ابھی تو میں گردن نہیں مانگ رہا ہوں کسی کی, نہ ہی تمہارا خون مانگ رہا ہوں, لیکن آؤ اپنے رسول کے لیے کم سے کم تم بستر چھوڑ کر کے دکھا دو, سمجھ میں آ جائے گا کہ عشق رسول کہاں تک پہنچا ہے, محبت رسول کہاں تک پہنچی ہے. یہ ایک بات عجیب سی نہیں نظر آتی؟ تمہیں دنیاوی فلمیں اور گانے اور ایکٹر بھی پسند ہیں اور رسول بھی پسند ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی عبادت کا سجدہ بھی اور شیطان سے یارانہ بھی, اس سے دوستی بھی. اب مجھے بتاؤ محشر میں کس سے کس چیز کا صلہ مانگو گے؟ عزیزان گرامی وقار, اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آئی ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں وہ اطاعت الگ تھی جو صحابہ کے اندر تھی. وہ فدا ہو جاتے تھے, جان نچھاور کرتے تھے. جنگ احد کی بات میں بتاؤں, ایک صحابی ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ, ایک صحابی ایسے ہیں میدان احد میں لڑتے لڑتے ان کا جسم پورا ختم ہو گیا, کھیما بن گیا تھا. میں یہ جو لفظ کہہ رہا ہوں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں, سب بوٹیاں ہو گئی تھیں, کچھ نہیں باقی تھا, لاش بھی نہیں پتا چل پا رہی تھی, چہرے کا مسلح ہو گیا تھا. صرف ان کی انگلی کا ایک حصہ, انگلی کا پور یہ میدان میں گرا ہوا ملا. ان کی بہن آئی مدینہ طیبہ سے, صحابہ تو پہچان نہیں پائے. ان کی بہن نے کٹی ہوئی انگلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کہا یہ میرا بھائی ہے, میں اسے پہچانتی. کچھ بھی نہیں ملا باقی, کچھ نہیں. انگلی کا ایک پور دیکھ کر کے ان کی بہن نے کہا یہ میرا بھائی ہے, انس بن نضر ہے. اللہ اکبر. جن کی جسموں کے ٹکڑے 1000 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے, وہ عاشق رسول تھے یا پھر ہم ہیں؟ عزیزان گرامی وقار, میں اپنے لیے بھی نصیحت کروں گا, آپ کے لیے بھی. اقبال کی وہی بات پھر میں دہراتا ہوں, بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہمامست. اپنے آپ کو نبی کے لیے وقف کر دو, دین یہی ہے, یہی ہے دین. اگر بؤن رسیدی تمام ابو لہبیست, اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو پھر تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں. اب لوگ بعض مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں, مسجد اللہ کی ہے, عبادت اللہ کی ہے, سجدہ اللہ کا ہے, نماز پوری ہو جانے کے بعد سلام رسول کا کیوں ہوتا ہے؟ آپ یا رسول اللہ پکارتے ہیں, یا اللہ کیوں نہیں پکارتے؟ مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے, عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے, نبی کا سلام کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یا نبی سلام علیکہ, کعبے کے بدرود جو جا تم پہ کروڑوں. بعض لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا, یہ سب چیزیں آپ کی پیدا کی ہوئی ہیں, مسجدوں میں یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, رسول کے لیے کیوں ہو رہی؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے میرے عزیز, چل ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کے سلاموں کو اگر تو نکال بھی دیا مسجد سے
تو تیرے اتحیات میں سلام کیسے نکال پائے گا؟ مسجدوں میں جمعہ کے بعد فجر کے بعد اگر تم نے ختم کر بھی دیا تو ہر نماز میں جو اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو یہ کہاں سے نکال پاؤ؟ سلام کہاں سے نکال پاؤ؟ اور وہ بھی تو مسجد میں ہی ہو رہا ہے۔ ارے میاں تجھے تو شکر کرنا چاہیے تھا، ہم سلام پھیرنے کے بعد پوری نماز ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر رہے تھے، لیکن مولا کو یہ گوارا نہیں تھا، اس نے نماز میں ہی اپنے نبی کا سلام رکھ دیا۔ نماز میں اپنے نبی کا سلام رکھ دیا کہ تو نماز میں رسول پر سلام بھیج۔ اور سلام ہے کیا؟ درود ہی ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اس کے بعد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ آپ اتحیات کے بعد یہ درود پڑھتے ہیں، یہ بھی تو سلام ہے۔ درود و سلام اللہ نے نماز میں رکھ دیا تمہارے، تم بعد کے سلام کا اعتراض کرتے ہو۔ ایک تو جواب یہ ہے اگر تم یہ اردو کے سلام نکال بھی دو گے عربی کے سلام سے بھاگ نہیں پاؤ، کرنا پڑے گا تمہیں۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ میرے عزیز مسجد زرار جو مدینے میں بن رہی تھی، تیسری مسجد بن رہی تھی، منافقین بنا رہے تھے، وہ منافقین بھی تو عبادت ہی کے لیے کہہ رہے تھے نا، ہم یہاں نماز ہی پڑھیں گے، عبادت ہی کریں گے، رکوع سجدے ہی کریں گے، پھر بھی اس مسجد کو ختم کرنے کا حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہاں نبی کا ذکر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، حکم ہوا کہ جہاں نبی کا ذکر نہ ہو اس مسجد کو ہی ختم کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جہاں تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے دل کو رسول کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا۔ اور میرے عزیزو ہم سر جو جھکا رہے ہیں کتنا جھکنا چاہیے؟ رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے؟ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدہ زمین پر پیشانی ٹیک رہے ہیں، یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، کھڑے ہوئے پہلے، پھر رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، تم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہو، لیکن یہ طریقہ کس نے بتایا تمہیں؟ کون بتایا کہ رکوع اتنا کرنا چاہیے، سجدہ اتنا کرنا چاہیے؟ تمہیں اس چیز سے چھٹکارا نہیں، تمہیں کہنا ہوگا نبی نے اتنا رکوع کیا تھا اس لیے میں نے رکوع کیا، سجدہ رسول نے ایسا کیا تھا اس لیے میں نے سجدہ ایسے کیا۔ تو بات یہی ہے میرے عزیزو، عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں۔ کہاں